والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. میرے انتہائی ذی احترام آج کی اس دینی اصلاحی نورانی اور روحانی نشست میں شریک جملہ احباب
اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے گھروں میں سماعت کرنے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، اللہ کے بہت بڑے فضل اور کرم کے ساتھ آپ سب کو آج یہ دن نصیب ہوا۔ الحمدللہ آپ نے اللہ کی طرف سے دیے ہوئے انعام اور تحفے کی قدر کرتے ہوئے نماز تراویح میں قرآن حکیم کو سنا۔ یا وہ احباب کے جنہوں نے نماز تراویح میں قرآن پاک کو پڑھا، اسی تلاوت کی تکمیل کے سلسلہ میں آپ کی اس مسجد میں زیر انتظام اور زیر اہتمام میرے بہت ہی عزیز محترم حضرت پیر قاری عقیل صاحب نقشبندی، قادری، سربلندی، چشتی، شاذلی، قلندری، جن کی محنت اور کاوش اور ان کی دعوت کے نتیجے میں ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دربار خداوندی میں انتہائی تضرع کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یہ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کا آنا میرا آنا قبول فرمائے، آمین۔ اور حضرت قاری عقیل صاحب شاذلی کی جو محنت ہے اور ان کے ساتھ جملہ احباب نے جتنا تعاون کیا اور آج یہ گلشن دینی، تربیتی، اصلاحی شکل میں کام کر رہا ہے، اللہ سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ ساتھ ہی چونکہ انہی کے بیٹے نے نام کیا حافظ محمد حذیفہ عقیل صاحب نے قرآن پاک سنایا، یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کی بات ہے، بالخصوص ان کے لیے اور ان کے والد محترم کے لیے کہ بیٹے کی دستار بندیوں میں اور ان کے پیچھے قرآن پڑھنے کے، سننے کے مواقع ملے، آج پوتے کے پیچھے بھی قرآن پاک سننے کا موقع ملا، ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی دو حافظ صاحبان اور جن کی دستار بندی کی گئی، جنہوں نے قرآن حکیم مکمل کیا۔ اگر میں اس کو جوڑوں تو قرآن پاک کے حفاظ کی شان کی بھی ضرورت ہے، اور اگر آپ کی طرف دیکھوں تو آپ حضرات کی بھی قسمت کی بات ہے کہ آپ نے قرآن پاک نماز تراویح میں سنا۔ تو میں گفتگو کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ حفاظ اکرام بھی اور آپ بھی باہم مل کر قرآن کے اس قیمتی سائے میں آ جائیں جس کے دنیا میں آپ مستحق ہیں اور قیامت کے دن بھی اس کے مستحق ہیں۔ ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا بچے، ادھر دیکھو، بہت پیچھے توجہ سب کی میری طرف ہو، دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو بھی بات آپ کے سامنے کروں گا اللہ کی مرضی اور اس کی توفیق سے کروں گا، اور اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق طالب کی طلب کو دیکھ کر متوجہ ہوتی ہے۔ کیا کہا میں نے؟ طالب کی طلب دیکھ کر متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی
اور اللہ کی توفیق طالب کی طلب کو دیکھ کر متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو سامعین ہیں ان میں طلب کتنی ہے، یہ کس دیوانگی کے ساتھ گفتگو سن رہے ہیں، یہ بیان کرنے والے کی طرف نہیں دیکھ رہے، جس کی گفتگو ہو رہی ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان اور دل کے دریچے کھول کر بیٹھیں اور یوں سمجھیں کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر آئے، اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر آئے ہیں۔ اور انسان جب کسی کے گھر میں مہمان بن کر جائے تو وہ میزبان کی حالت کو دیکھ کر وہاں بیٹھتا ہے کہ میرا میزبان کیسا ہے۔ اگر میزبان بخیل ہو، کنجوس ہو، تو مہمان کہتا ہے یہاں وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں، نہ تو یہاں سے چائے ملے گی، نہ پانی ملے گا، نہ کھانا ملے گا، لہذا اگلا در دیکھتے ہیں جہاں شاید ہمیں کچھ زیادہ ملے۔ اور اگر مہمان کو پتہ ہو کہ میزبان سخی ہے، یہ اپنے مہمانوں کی قدر کرتا ہے، تو مہمان اپنے میزبان کے گھر میں آ کر بڑے ہی بے باک انداز میں بیٹھتا ہے اور بڑی امید سے کہ آج جو بھی ہمارے جی میں ہے وہ ہمیں امید ہے کہ ہمارا میزبان ہمیں وہ دے گا۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کے ساتھ پتہ نہیں ایسا ہوتا ہے یا نہیں، میں تو ایسے ہی کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میزبان کیسا ہے۔ جب میزبان اچھا ہو تو میں بے تکلفی سے اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہوں کہ مجھے فلاں چیز پیش کی جائے، اور اگر میں دیکھوں کہ میرا میزبان بخیل ہے تو میں کہہ دیتا ہوں میں بیمار ہوں، میں نہ کچھ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں، میں کھا کر آیا ہوں اور گھر جا کر کھاؤں گا۔ لیکن اس وقت جس کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں ہمارا میزبان اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ اونچی آواز سے کہاں سے آواز نہیں آتی؟ ہمارا میزبان اللہ ہے، اور اللہ کے ہم مہمان ہیں۔ پھر ہمیں اپنی حیثیت اور اپنے رب کی حیثیت کو، شان اور عظمت کو سامنے رکھ کر یہاں بیٹھنا چاہیے کہ اللہ کے گھر میں ہم آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اس نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ آپ میں سے کون ہے جو اپنی مرضی سے یہاں آیا؟ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے میں اپنی مرضی سے خدا کے گھر میں آیا ہوں؟ کوئی ہے؟ اس کی مرضی نہیں تھی، وہ چاہ رہا تھا کہ میرے گھر میں نہ آئے، میں اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ یوں تو ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی مرضی نہ ہو کہ ہم جائیں، لیکن اس کی مرضی ہو کہ میرے گھر میں آئیں، وہ ہمیں زبردستی کھینچ کر اپنے گھر میں لے آئے، کہے ادھر آ میرے گھر میں بیٹھ، میں نے تو تیری قسمت میں اپنے تحفے اور انعامات رکھے ہیں، جب تو میرے گھر میں بیٹھ کر واپس نکلے گا میں تجھے بخشش کے پروانے دوں گا۔ یوں تو کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے کہ ہم نہیں جاتے، وہ زبردستی بلا لے گا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہماری مرضی ہو آئیں، اس کی مرضی نہ ہو تو وہ ہمیں یہاں آنے دے۔ اس نے تو راستے میں ملائکہ کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے پہچان لو، جو میرے گھر میں آنے کے قابل ہیں انہی کو پاس کر کے اندر آنے دینا، نہیں تو باہر سے ہی واپس بھیج دینا۔ اس لیے مجھے اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، اس نے بلایا ہے تو آئے ہیں۔ جب یہاں سے جائیں گے تو وہ ہمیں تحفے کے طور پر یہ کہہ دے گا کہ میری محبت لے کر آئے تھے، آؤ پھر میری محبت کو سمیٹتے ہوئے بخشش لے کر جاؤ۔ اس لیے جتنی آپ کی طلب بڑھے گی،
جتنا آپ کا ذہن حاضر ہوگا، دماغ حاضر ہوگا، جتنی جستجو سے میرے جملوں پر غور کریں گے، اتنی اللہ کی رحمت سے میں گفتگو اچھی کر سکوں گا۔ یہ جو قرآن پاک کی تقریب ہے، اگر ہم اس کی شان اور عظمت کو سمجھ جائیں تو دنیا میں کسی چیز میں بھی ہمارا دل نہ لگے، اور اگر ہم قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی تدریس اور اس کی روحانیت کو سمجھ جائیں تو زندگی بھر ہم سب کا ایک ہی مقصد ہو کہ ہمارا تعلق اللہ کے قرآن سے جڑ جائے۔ کیونکہ قرآن پاک اس حیثیت سے کہ مسلمانوں کی کتاب ہے، اس حیثیت سے کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ اونچی آواز سے جب صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، آپ کا ایمان گرم ہوگا، آپ کا ایمان گرم ہوگا۔ اپنے ایمان کو ذرا گرم کریں، جب بھی رسول اللہ کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ہو جانی چاہیے، اور اگر صحابہ میں سے کسی کا نام آیا تو پھر رضی اللہ عنہ کی گونج جانی چاہیے۔ جتنا آپ کی زبان پر رسول اللہ کا درود آئے گا یا صحابہ اکرام کے رضوان کا ذکر آئے گا، اتنی اللہ کی رحمت اور متوجہ ہوگی، اور وہ عام رحمت نہیں ہوگی۔ یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا میرے عزیز دوستو، جب آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عام رحمت نہیں ہوگی، یہ وہ رحمت ہوگی جو اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کو عطا کی ہوگی۔ ان کا دیوانہ جب ان پر درود پڑے گا تو اسی رحمت کا حصہ اللہ فرشتوں کو کہیں گے جلدی جاؤ، جا کر تپا کیر کے علاقے میں میرے محبوب کے دیوانے بڑے مست ہو کر میرے نبی کے لیے درود پڑھ رہے ہیں، جاؤ اس کا حصہ ان کو بھی عطا کر دو اور انہیں خوشخبری سنا دو، میرے محبوب کی نسبت تمہیں مل گئی ہے۔ اور جب صحابہ اکرام کے رضوان کا ذکر ہوگا تو ملائکہ بھاگتے ہوئے آئیں گے، رب کہیں گے ان پر جا کر میری رحمت نازل کر دو، اور وہ رحمت جو میں نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا کی تھی اس کا حصہ لے کر ان کو دے دو، اور ان کو بتلا دو آج تم دیوانگی کے ساتھ کہہ رہے ہو نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمہاری زبان پر یہ جملے ہیں، اسی رضوان کا حصہ میں نے تمہیں بھی عطا کر دیا، میں تم سے بھی راضی ہو گیا۔ اس لیے ذرا اور جم کر ایمان کو جما کر حاضر کر کے متوجہ اور ہونا ہے۔ ماشاءاللہ ہوتے جا رہے ہیں، تار ملتی جا رہی ہے، عرش برین کے ساتھ رشتہ قائم ہوتا جا رہا ہے۔ جب آپ کہیں گے سبحان اللہ، اللہ کہیں گے اچھا سبحان اللہ، یہ میری تسبیح بیان کر رہے ہیں، میری تنزیہ بیان کر رہے ہیں، میری عظمت بیان کر رہے ہیں، ملائکہ بھاگتے ہوئے جاؤ اور ان سے کہو کہ میں نے ڈائریکٹ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں اور باہوں میں لے لیا ہے، اب مجھ سے لپٹ کر جو مرضی مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ جملے کوئی رسمی نہیں ہیں، بولیے یہ جملے رسمی نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں نا، نعت خوان بھی کہتے ہیں یوں کرو، خطبہ بھی کہتے ہیں یوں کرو۔ ایک آدمی ایک دفعہ مجھے کہنے لگا مفتی صاحب ایک بات بتلائیں، یہ نعت خوان بھی یوں شور کر رہے ہوتے ہیں، یہ مولانا حضرات بھی یہ ڈرامے کیوں لگاتے ہیں؟ تھا کوئی لبرل ذہن کا مالک، یہ ڈرامے کیوں لگاتے ہیں؟ میں نے کہا میاں جس نے ساری زندگی ڈرامے دیکھے ہوں وہ اس کو ہر چیز ڈرامہ نظر آتی ہے،
جس نے زندگی بھر خدا سے رشتہ قائم کیا ہو، جس نے رسول اللہ سے رشتہ قائم کیا ہو، صحابہ اکرام سے رشتہ قائم کیا ہو، اسے یہ ڈرامے نہیں لگتے، اسے حقیقت نظر آتی ہے۔ بولیے، اسے حقیقت نظر آتی ہے۔ یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جو کوئی نظریاتی آدمی ہوتا ہے وہ ہر بات کو نظریے پہ دیکھتا ہے، جو سیاسی ہوتا ہے وہ ہر بات کو سیاسی تناظر میں دیکھتا ہے، جو دیوانہ ہوتا ہے وہ ہر بات کو دیوانگی کے پیراہے میں دیکھتا اور سمجھتا اور سنتا ہے۔ یہ اللہ کے گھر میں سبحان اللہ کہنے والے، الحمدللہ کہنے والے، اللہ اکبر کہنے والے، یہ تو اللہ کے غلام ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے سچے عاشق ہوتے ہیں، صحابہ اکرام کے سچے پیروکار ہوتے ہیں۔ جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو کہتے بھی ہیں، کہلواتے بھی ہیں، انہیں سب کچھ حقیقت نظر آتا ہے اور مصنوعی مسلمان کو ڈرامہ نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ اور میں الحمدللہ حقیقی مسلمان ہیں۔ الحمدللہ کیا ہیں ہم؟ حقیقی مسلمان، حقیقی مسلمان ہیں، اور حقیقی مسلمان بننے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا ہے۔ یہ جملہ دہرائیے ذرا، حقیقی مسلمان بننے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا۔ قرآن انسان سازی کا نسخہ کیمیا ہے۔ قرآن انسانیت کے معیار کو بنانے آیا ہے۔ قرآن دو ٹانگوں پہ چلنے والے حیوان ناطق کو انسان کامل بنانے آیا ہے۔ قرآن اس بولنے والے جانور اور وحشی کو اللہ کا عبد بنانے آیا ہے، اللہ کا غلام بنانے آیا ہے، صحیح معنوں میں سانچے میں ڈال کر اور تمام ضابطے تربیت اور اصلاح کے بروئے کار لا کر انسان کو حقیقی انسان بنانے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن حکیم میں یہ اعلان کیا کہ میری محمد کی امت ذرا کان کھول کر یہ سن لے، میں نے تمہیں اپنا بنانے کے لیے تمہارے پاس اپنی کتاب قرآن حکیم بھیجی ہے، اور جب تم اسے اپنا لوگے میرے بن جاؤ گے، اور اگر اس سے اعراض کرو گے تو پھر میرے نہیں رہو گے، بلکہ میں تو تمہیں اپنی عبدیت اور بندگی سے نکال کر تمہیں مجرم کی حیثیت سے دنیا میں بھی رکھوں گا، آخرت میں بھی رکھوں گا۔ میرا جملہ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے ہمیں یہ کہا اگر میرا بننا چاہتے ہو تو میں نے تمہارے لیے اپنا قرآن بھیج دیا، اور میں یہاں اس کو کتاب نہیں کہہ رہا، میں اس کو اپنا ذکر کہہ رہا ہوں۔ قرآن نہیں کہہ رہا، یہاں پر جہاں میں تمہیں یہ بتلا رہا ہوں کہ مجھ سے نسبت قائم کر لو، وہاں پر میں اس کو ذکر کہہ رہا ہوں۔ اور ذکر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد۔ اگر تمہیں مجھے یاد کرنا ہے اور کس طرح یاد کرنا ہے، کس انداز سے یاد کرنا ہے، کس وقت یاد کرنا ہے، تو میرے ذکر قرآن پاک سے تعلق قائم کر لو۔ وہ تمہیں ہر لمحہ میرا تعارف بھی کروائے گا، مجھ سے ملاقات بھی کروائے گا، مجھ سے ملنے کے آداب بھی سکھلائے گا، مجھ کو پانے کے وہ گوشے، وہ زاویے، وہ رموز مخفیہ، وہ خفیہ حقیقتیں پانے کے وہ تمہیں گوشے بتلائے گا، اور تمہیں زمین سے اٹھائے گا، عرش برین تک پہنچائے گا، میں رحمان سے ملاقات کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم اسے اپنے قریب نہیں آنے دو گے، اس سے اعراض کرو گے، دور کرو گے، تو پھر یاد رکھو تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی مجرم کی حیثیت سے ہوگی، برزخ کی زندگی بھی مجرم کی حیثیت سے ہوگی، میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ سلوک مجرم کا کیا جائے گا۔ اسی لیے
اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ابھی آپ کے سامنے خدا کا قرآن پڑھتا ہوں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي وَمَنْ أَعْرَضَ ذکر عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا۔ سبحان اللہ۔ اب میں تو آپ کو نہیں کہوں گا سبحان اللہ کہیں، اس لیے کہ میری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن جو میں نے قرآن پڑھا وہ تو خوبصورت ہے، بے شک وہ تو اعلیٰ ہے۔ ہاں، قرآن جب بھی پڑھا جائے، جو بھی پڑھے جھوم کر کہا کرو سبحان اللہ، کہ جب میرے آقا قرآن پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے تھے سبحان اللہ، اور جب صحابہ قرآن پڑھتے میرے آقا کہتے تھے سبحان اللہ۔ یہ طریقہ میرے نبی کا ہے، میرے صحابہ کا، بے شک اور قیامت تک قائم رہے۔ اللہ کے نبی کے طریقے اور صحابہ اکرام کے طریقے اللہ کے نیک بندوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ قیامت تک کوئی انگریز کٹ آؤٹ ان طریقوں کو مٹا نہیں سکے گا، قیامت تک۔ اور اللہ یہ طریقے مالدار طبقے میں زندہ نہیں کرے گا، یہ ان غربا میں زندہ رکھتا ہے، بے شک محنت کشوں میں زندہ رکھتا ہے، محنت کرنے والے سفید پوشوں میں زندہ رکھتا ہے۔ اللہ کی فطرت یہ ہے اور اللہ کی مشیت یہ ہے کہ سرمایہ دار اپنے سرمایے پہ ناز کرے، میرا فقیر بندہ میرے محمد کی ادا پہ ناز کرے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبی کی اداؤں پہ ناز ہے، بے شک ہمیں اپنے نبی کے صحابہ کی اداؤں پہ ناز ہے، جب تک زندہ رہیں گے وہ ادائیں زندہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتلا دوں، یہ جو آیت میں نے پڑھی، انگریز کے مزاج شناس لوگوں نے، میرا جملہ نوٹ کیجئے گا، انگریز کے مزاج شناس لوگوں نے اس آیت کو قرآن پاک کے حفاظ پہ فٹ کیا ہے کہ جو آدمی قرآن پاک حفظ کر کے بھلا دے گا اللہ اس کی دنیا بھی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ حالانکہ یہ حافظ قرآن کے متعلق نہیں، یہ حافظ قرآن کی تعلیم اونچی آواز سے، اس کا تعلق حافظ قرآن سے نہیں، اس کا تعلق مجھ سے ہے، آپ سے ہے، مسلم برادری سے ہے، مسلمانان عالم سے ہے۔ دنیا بھر کے نصرانی اور ان کی پشت پر کھڑے ہونے والے یہود، ان کی محنت نے یہاں تک رنگ لایا کہ یہ جتنی مسلمانوں کی اصلاح کی آیات ہیں انہیں مخصوص کر دو، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والے قراء اور علماء کے ساتھ عوام کو اس سے آزاد کر دو۔ حالانکہ قرآن پاک کے جملوں پہ نوٹ کیجئے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ، سبحان اللہ۔ آرزہ کا معنی نسیہ ہوتا ہے، عربی میں بھول جانے کو کہتے ہیں وَمَنْ نَسِيَ الْقُرْآنَ، جس نے قرآن بھلا دیا۔ اللہ نے یہاں کہا نہیں وَمَنْ أَعْرَضَ، میرے محبوب ذرا قرآن پڑھ کر اپنی امت کو بتلا دو، میں نے اپنا قرآن میں اپنی یاد کے لیے ذکر کا نام دے کر تمہارے درمیان چھوڑ دیا ہے اور میں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں۔ جس انسان نے بھی میرے قرآن سے اعراض کیا، میرے محبوب ذرا یہ خبر انہیں بتلا دو قرآنی آیات میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، میں تو اس کی دنیا کو عذاب بنا دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ معیشت کا معنی دولت نہیں ہوا کرتا، یاد رکھیے گا، معیشت کا معنی دولت نہیں ہوا کرتا، معیشت کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ وہ جو زندگی گزارے گا میں اس کی زندگی کو تنگی میں ڈال دوں گا۔ ورنہ آپ دیکھیے نا، اگر ہم اس کا معنی دولت کریں جیسے انگریز مزاج شناس لوگوں نے کیا، پھر تو ہمیں قرآن جھوٹا نظر آئے گا اور دنیا میں اس کے خلاف نظر آئے گا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں، صحابہ اکرام سے زیادہ قرآن پڑھنے والا، قرآن ماننے والا کوئی نہیں، قرآن پر عمل کرنے والا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ساری دنیا پر مصیبتیں آتی ہیں لیکن سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پر آئی۔ سارے انبیاء کی مصیبتیں اور تکلیفیں الگ کر دو، ان سب کے مقابلے میں محمد پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کو دیکھو، کچھ صحابہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جسم پہ پورا لباس بھی نہیں۔ صحابہ اکرام کی ہسٹری تاریخ پڑھنے سے ہمیں نظر آتا ہے کئی دن تک کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، کسی کے پاس کوئی بڑا محل نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی بڑی کوٹھی نہیں تھی، کسی کے پاس کوئی بڑا خانشاہی سسٹم نہیں تھا، کسی کے پاس کوئی مہنگی گاڑی یا سواری اس وقت کے لحاظ سے نہیں تھی۔ اللہ نے فرمایا، میرے محبوب ذرا لوگوں کو بتلا دو کہ اگر تم دنیا کی معیشت کو، زندگی کو اگر تم قیمتی بنانا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لے آؤ، تمہاری زندگی فقر و فاقہ کے باوجود اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ تمہارے دل میں بھی سکون ہوگا، تمہارے دماغ میں بھی سکون ہوگا، تمہاری زندگی میں بھی سکون ہوگا، تمہاری لیل و نہار میں، تمہاری صبح شام میں، زندگی کی ہر بہار میں سکون ہوگا۔ لیکن جو اعراض کرے گا قرآن پاک سے، قرآن سے اپنی زندگی دور گزارے گا، میں اللہ اعلان کرتا ہوں اس کی زندگی کو اس کے لیے عذاب بنا دوں گا۔ وہ بڑی لینڈ کروزر میں جا رہا ہوگا لیکن اس کے دل میں تکلیف ہو رہی ہوگی، وہ بہت بڑے محل میں رہتا ہوگا لیکن رات کو سو نہیں سکے گا، وہ بہت دولت کمائے گا لیکن اس کے سامنے بڑے بڑے کھانے رکھے ہوئے ہوں گے، وہ دیکھ کر منہ میں پانی تو آ رہا ہوگا لیکن اپنا معالج ڈاکٹر یاد آ جائے گا، اس نے منع کیا تھا کہ مکھن کو ہاتھ نہ لگانا، اس نے منع کیا تھا کہ اس دیسی گھی کو ہاتھ نہ لگانا، اس نے منع کیا تھا یہ دیسی مرغ روسٹ کیا ہوا تیرے سامنے رکھا ہے، بے شک تیرا دل للچا جائے مگر ہاتھ نہ لگانا۔ اللہ کہتے ہیں میں تمہیں دنیا کے سارے اسباب دے کر بھی تمہیں میں مجرم کی حیثیت سے اپنے رزق کے دسترخوان پر بٹھا کر تیرا رزق بند کر دوں گا۔ لیکن میرا غریب بندہ جب قرآن پڑھے گا اور قرآن پڑھتے ہوئے قرآن کو اپنی زندگی میں لے آئے گا، گھر سے نکلے گا تو سوچے گا قرآن کیسے بتلاتا ہے گھر سے جانا، بازار میں جائے گا تو سوچے گا قرآن نے مجھے بازار کی کیا تعلیم دی، گھر سے جب بازار سے واپس گھر آئے گا تو سوچے گا کہ میرے قرآن نے گھرولی زندگی میں مجھے کیا تعلیم دی۔ دنیا کے جس کونے میں چلا جائے، جس خطے میں بھی چلا جائے، ہما وقت اللہ کی کتاب کو دماغ میں بٹھائے ہوئے قرآن کو آگے رکھ کر، قرآن کو اپنا قائد مان کر اس کی اتباع میں زندگی گزارے گا۔ اللہ فرمائیں گے اس کے کپڑے بھی بے شک پھٹے ہوئے ہوں، اس کو 2-3 دن سے کھانا بھی نہ ملا ہو، لیکن اس کے چہرے پہ دیکھو گے تو میرے محمد کی نبوت کی تاثیر نظر آئے گی۔ میں کبھی کبھی آپ جیسے
اپنی برادری کے ان مسلمانوں کو غور سے دیکھا کرتا ہوں، یوں میرے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، رنگ کے کالے ہوتے ہیں لیکن کپڑے بھی ان کے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، اب ممکن ہے ان کے پاس بیٹھو تو پسینے کی بو بھی آ رہی ہو، لیکن ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، ان کی پیشانیوں میں سچے سجدے ہوتے ہیں، ان کی زبان پر خدا کا ذکر ہوتا ہے، ان کی زندگی میں اللہ کی چاہت ہوتی ہے، قرآن سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ رب محمد کی قسم اس کی کالی پیشانی میں مجھے بلال کا نور نظر آ جاتا ہے۔ میں کئی لوگوں کو یوں بھی دیکھا کرتا ہوں، یہ کیسے لوگ ہیں خدا کے گھر میں بیٹھے ہوئے، بازار سے جا رہے ہیں لیکن ان کی پیشانیوں میں، ان کی آنکھوں میں اتنا نور کہاں سے آیا؟ یہ چل اس طرف رہے ہوتے ہیں، ان کی جو کمر والی سائیڈ ہے اس میں اتنا نور کہاں سے آیا؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، جب میرے ذکر کے ساتھ تمہاری اتنی دوستی ہو جائے گی کہ ہمیشہ تم قرآن کو ذہن میں رکھو گے، دل میں رکھو گے، زبان پہ رکھو گے، میری یاد تمہارے وجود میں آ جائے گی۔ یاد رکھو یہ قرآن میرا ذکر ہے، میں ہوں تو عرش برین پر لیکن میری رحمت چھم چھم برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ کنیکشن وجود کا عرش برین سے جڑ جاتا ہے، کنیکشن اس مسلمان کا مسجد نبوی میں گنبد خضرا سے جڑ جاتا ہے، کنیکشن اس کا ابو بکر عمر سے جڑ جاتا ہے، کنیکشن اس کا جنت بقیع سے جڑ جاتا ہے، کنیکشن اس کا صحابہ اکرام کی قبروں سے جڑ جاتا ہے، ادھر سے بھی رحمت آتی ہے، ادھر سے بھی فیض آتا ہے۔ اللہ قیامت والے دن فرمائیں گے وہ میرے بندے جو قرآن سے اعراض نہیں کر رہے تھے، وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے دل و دماغ میں، اپنی زبان میں، قلوب و اذہان میں میرے قرآن کو حاضر کر کے مجھے یاد کیا، ان سب کے لیے ایک قانون بنا دو، اس پوری خلقت کے درمیان میں راستے بنا دو، لائنیں لگوا دو، تم سب نے میرے سامنے حاضر ہونا ہے لیکن اس حالت میں ہونا ہے کہ تمہاری قیادت میرے حبیب محمد الرسول اللہ کریں گے، ان کے پیچھے صحابہ اکرام کا جمع غفیر ہوگا، ان کے پیچھے صحابہ اکرام کے غلام تابعین ہوں گے، ان کے پیچھے تبع تابعین ہوں گے، ان کے پیچھے صالحین ہوں گے، اور ان کے پیچھے ترتیب سے ہم نے تمہاری لائن لگا دی ہے، زماناً بعد زمان کے لحاظ سے، اخلاصاً بعد اخلاص کے لحاظ سے ہر ایک انسان کی الگ لائن لگی ہوئی ہوگی، ان کا قائد محمد الرسول اللہ ہوگا، عرش برین کا مالک وہاں پر حالت غضب میں اپنا میزان قائم کیے ہوئے کھڑا ہوگا۔ جب میزان قائم ہونے لگے گا اللہ کے رسول ابو بکر صدیق کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ اللہ کے میزان میں میری امت کے اعمال تولے جائیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے ابو بکر صدیق کو دیکھ کر میرے محمد کس کو لے کر آیا ہے؟ ابو بکر صدیق کو لے کر آیا ہے، میں نے یہ ترازو ابو بکر کے لیے تو نہیں لگایا تھا، میں نے یہ ترازو تو ان کے لیے لگایا تھا جن کے دامن میں گناہ ہیں، میرے محبوب نہ تو اس ترازو میں تلے گا، نہ تیرے غلام تلیں گے، نہ تیرے اعمال تلیں گے، نہ تیرے غلاموں کے اعمال تلیں گے۔ ابو بکر کو کہے جنت میں داخل ہو جا، کیا قیادت تو کر، تیرے پیچھے ابو بکر ہوں گے، پھر عمر عثمان علی ہوں گے، یوں جنت میں داخل ہوں گے۔ مجھے یقین ہے اپنے نبی کی شان پر، مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت پر، مجھے یقین ہے اپنے نبی کی غلامی پر، مجھے یقین ہے اپنے نبی کی حالت عظمت پر، حالت کل پر، حالت مقام علیا پر۔ جب وہ جنت میں لے کر جا رہے ہوں گے اللہ اشارہ کر کے بتلا دیں گے یہ لائن جہاں تک لگی ہوئی ہے سب کو سب کو بغیر میزان میں اعمال تلے ہوئے جنت میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ مجھے یقین ہے، آپ کو یقین ہے؟ بولیے۔ جس آدمی نے قرآن کو اپنا لیا، قرآن کو سمجھ لیا، قرآن کو مان لیا، قرآن کو زندگی کا معیار بنا دیا، کیوں نہ بنائے؟ ساری کائنات کی مشینری، ساری کائنات کی دولت، سارے کائنات کے باغیوں کی بغاوت قرآن کی آواز کو مٹانے کے لیے لگی ہوئی ہے، قرآن کی آواز کو مٹانے کے لیے
انہوں نے بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں بنائی، اس کو استعمال کیا، جہاز بنائے، بارود بنائے، آئٹم بم بنائے، اور دنیا کی بڑی بڑی ٹیکنالوجیاں بنا کر کہا مسلمانوں قرآن چھوڑ دو، محمد کا نام چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ پھر دنیا کا معاشی نظام دے کر کہا اگر تم قرآن سے راج کر لو تو ہم تمہیں یوں زندگی عطا کریں گے۔ لیکن محمد کے غلاموں نے کہا نہ تو تمہاری اس جدید ٹیکنالوجی سے ہم ڈرتے ہیں، نہ تو تمہارے معاشی نظام سے ہم متاثر ہوتے ہیں، ہمارے محمد ہمیں آئٹم بم دے کر گئے تھے۔ وہ آئٹم بم کیا ہے؟ وہ آئٹم بم یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ، میرے ساتھ پڑھنا سب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ایٹم بم ہمارے نبی ہمیں دے کر گئے، لے آؤ تم اپنی طاقتیں، لے آؤ تم اپنی سپر طاقت، لے آؤ کوئی اس سے بھی اوپر والی اوپر طاقت، ہمارے پاس قرآن موجود ہے۔ رب محمد کی قسم تم اپنے معاشی نظام لے آؤ، دنیا کی اونچائیاں لے آؤ، دنیا کی آسودگیاں لے آؤ، دنیا کے کمالات لے آؤ، ہم اس زمین پر بیٹھ کر، مٹی میں بیٹھ کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، چہرے پہ محمد کی ادا سجا کر، سر پہ محمد کی سنت آویزاں کر کے اپنی زبان پر قرآن پڑھتے جائیں گے، تمہاری ساری طاقتیں کافور ہو جائیں گی۔ ہمارے وجود سے نکلے گا تو نام محمد کا نکلے گا، سبحان اللہ، ہمارے وجود سے نکلے گا تو نام محمد کی آواز سے کس کا نکلے گا؟ اللہ کا نکلے گا، محمد کا نکلے گا۔ ہم ہیں دیوانے اللہ کے، ہم کون ہیں؟ دیوانے اللہ سے، ہم کون ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتلا دوں، آج مسلمان دھوکہ کیوں کھاتا ہے؟ یہ میرے عزیز بچے نوجوان اس بات کو ذرا غور کریں، مسلمان کیوں دھوکہ کھاتا ہے؟ دجال کے شکنجے میں کیوں پھنس جاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے لالچی چڑیا ہمیشہ شکاری کے شکار میں آ جاتی ہے۔ لالچی چڑیا وہ جہاں پر بھی دانہ دیکھتی ہے تو حاصل کرنے کے لیے آ جاتی ہے، صیاد نے اپنا جال لگایا ہوا ہوتا ہے، پھر صیاد کے شکنجے میں آ جاتی ہے، اور ہوشیار چڑیا ہر طرف دیکھتی ہے یہ دانہ پھینکا کس نے ہے، وہ دانے کو نہیں دیکھتی، وہ دانے کو کس حیثیت سے رکھا ہوا ہے، یہ قدرت کی طرف سے آیا ہے یا اس کا پھینکنے والا کوئی اور ہے۔ وہ جب دیکھ لینا کہ اس کا پھینکنے والا قدرت والا نہیں کوئی صیاد ہے، سمجھ جاتی ہے، وہ کہتی ہے میں کئی دنوں کی بھوکی تو صحیح لیکن اس دانے کو اٹھاؤں گی نہیں۔ اور لالچی چڑیا آتی ہے تو وہ صیاد کے جال میں پھنس جاتی ہے، زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، آزادی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، یا تو وہ پھر پنجرے کی زندگی گزارتی ہے اور یا پھر وہ ذبح ہو کر اپنے گوشت سے اس صیاد کو لطف اندوز کرتی ہے۔ اور وہ جو آزاد چڑیا، یاد رکھیے آج صیاد نے، مسلمانان اسلام کو شکار کرنے والے عالمی شکاریوں نے ہمارے لیے دانہ بھی رکھا ہوا ہے کہ اس دانے پہ آئیں گے تو ان کی آزادی سلب کر لیں گے، ان کی آزادی سلب کر لیں گے، اور اگر سلب نہ کر سکے تو ان کی زندگی ختم کر دیں گے۔ ہمیں آزاد چڑیا رہنا چاہیے، اور تب ہی ہوں گے کہ جب ہم دانے کو دیکھیں گے پھینکنے والا کون ہے۔ یاد رکھیے ہم محمد الرسول اللہ کی امت کی چڑیا ہیں۔ ہم کون ہیں؟ محمد حضور کی چڑیا ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں۔ مجھ سے کوئی پوچھے تم کون ہو، کیا تمہاری تعریف ہے، اپنا تعارف کرواؤ، تو بجائے اس کے کہ میں کہوں کہ میرا نام ہے حضرت علامہ مولانا مفتی ناصر محمود عباسی صاحب، یہ میرا یوں ہے وہ ہے، میرے والد گرامی کا یوں ہے نام ہے، یہ میرا خاندان ہے، یہ میرے ادارے ہیں، یہ میرا تعارف ہے، یہ زیادہ بہتر ہے یا میں کہوں کہ میں حضور کا امتی ہوں؟ حضور کا امتی۔
مجھ سے کوئی پوچھے کون ہو تم، میں کہوں گا میں غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہوں؟ غلام رسول. اونچی آواز سے. غلام رسول. آج مسلمانوں کے جوان یہ حیثیت بھول گئے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، اسی لیے آج دنیا کی چالو میں سے اور اس کے دانے میں سے ایک دانہ یہ بھی پھینکا جا رہا ہے کہ مسلمان یا غیر مسلم جو بھی ہے ہر ایک آزاد ہے. ہر ایک اونچی آواز سے کیا ہے؟ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آواز لگتی ہے ہر انسان کو آزادی رائے کا حق ہے. یہ آواز سنتے ہیں آپ یا نہیں سنتے؟ جو لوگ میڈیا دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، یا جو لوگوں کے تبصرے ہوتے ہیں، اس میں ہر ایک کہتا ہے تحریروں میں بڑے بڑے سکالر، جی فلاں بندے نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا، یہ تو سب کو حق ہے، یہ سب کو حق ہے. آپ مجھے بتلائیں ہم آزاد ہیں یا غلام ہیں؟ اونچی آواز سے. جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. جو کہتے ہیں ہم غلام ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. ہاں ہم غلام ہیں، لیکن تمہارے غلام نہیں. تمہیں بھول ہے کہ ہم تمہارے غلام ہیں. ہم جس کے غلام ہیں وہ مدینۃ الطیبہ میں سیدہ عائشہ الصدیقہ کے حجرہ اقدس میں محو آرام ہے. ہمارے دلوں کی غلامی کی زنجیر کو دیکھو، یہاں سے چلتی ہے گنبد خضرا میں پہنچتی ہے، گنبد خضرا سے چڑھتی ہے تو عرش معلیٰ تک جاتی ہے. اور ہم اس غلامی پر فخر کرتے ہیں، لہذا ہماری رائے بھی آزاد نہیں، ہماری رائے بھی غلام ہے. ہماری رائے بھی غلام سے. یہ میرے جملے بڑے قیمتی میرے دماغ میں آ گئے، ان کو یاد کر لو، شاید کبھی کوئی یہ سمجھا نہ سکے جو میں آج سمجھا رہا ہوں. ہماری رائے بھی غلام ہے، ہماری رائے بھی غلام ہے، ہماری زندگی بھی غلام ہے، ہماری زندگی کا طرز عمل بھی غلام ہے. ہم حضرت رسول انور نبی اکبر جناب محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. جب سے ان کی غلامی مانی ہے اس کے بعد ہمیں آزادی سے نفرت ہو چکی ہے. ہم تمہاری آزادی سے نفرت کرتے ہیں. ہم جس کے غلام ہیں اس کی غلامی میں بادشاہت محسوس ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں، حضور کی غلامی میں بادشاہت ہے. حضور کی غلامی میں اونچی آواز سے، حضور کی غلامی میں، حضور کی غلامی میں بادشاہت ہے. اگر کسی نے حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو. سبحان اللہ. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو عمر فاروق کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو عثمان ذو النورین کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو علی المرتضی حیدر کرار کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو حسن مجتبیٰ کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو معاویہ بن ابی سفیان کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو مغیرہ بن شعبہ کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو یزید بن ابی سفیان کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو معاذ بن جبل کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو ابو عبیدہ بن الجراح کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو سعد بن ابی وقاص کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو خالد بن ولید کو دیکھ لو. حضور کی غلامی کی بادشاہت دیکھنی ہو حضور کے صحابہ کی خلافت و بادشاہت امامت اور گورنریوں کو دیکھ لو. جدھر رخ کرتے تھے رب محمد کی قسم کفر شکست کہا جایا. کفر بادشاہت دیکھو ذرا. چلو بات آ گئی تو یہ بھی سنا دوں، تنگ تو نہیں ہو رہے؟ ایسا بہت زیادہ تو نہیں ہوں گے. عمر فاروق کہو رضی اللہ تعالیٰ سے کہو رضی اللہ تعالیٰ. مدینے سے جا رہے ہیں، ایک آدمی آیا، چادر رکھی ہے، چادر کے اندر بوتل ڈالی ہوئی. بوتل مارکا بھی تو ہوتے ہیں ہر زمانے میں رہے.
बोतल रखी हुई छुपाई हुई, यूं किया हुआ। उमर फारूक ने दूर से देखा, उमर की बादशाहत चूंकि खुदाई बादशाहत थी, निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली थी। जब रसूलुल्लाह की नज़र उन पे पड़ी और उनकी नज़र रसूलुल्लाह पे पड़ी तो अक्से मोहम्मद तो होना ही था। दूर से देखा, उमर समझ गए बोतल मार्का है, इधर बोतल रखी हुई है, ये कोई बड़ा VIP सोसाइटी का आदमी लगता है, अब स्टेटस का है। उमर ने कहा इधर आओ, वो आया। अब उमर की आवाज, उमर कहते हैं इधर आओ, आइयो रजुल ताल हिना, ओए आदमी इधर आ। काबरा शुरू हो गया। जब काबरा शुरू हो गया, जितनी देर में उमर तक पहुंचता, दिल ही दिल में कहने लगा अल्लाह तुझे पता है ये क्या। अगर उमर ने देख लिया उमर सरेआम मुझे दुर्रे मारेगा, मेरी तो इज्जत खाक में मिल जाएगी, अल्लाह उमर के दुर्रों से मुझे बचा ले। सीधा आया, हज़रत उमर ने फरमाया चादर हटा, चादर हटाई, बोतल निकाल। क्या है इसमें? क्या लगा इसको सिरका है हजरत। क्या है? सिरका। क्या है ये? सिरका। ये शहद की बोतल है। आपने देखा था ना टेलीविजन पे कि ये शहद की बोतल है। वो कहने लगा सिरका है। ये पुराना तरीका है कि नाम दूसरा बतला दो, शहद कह दो। उसने कहा सिरका है। उमर ने फरमाया खोल तो सही, मैं देखूं वो कौन सा सिरका है, कहां से लाया। बोतल खोली, उमर ने सूंघा तो देखा वो शराब नहीं था, सिरका बन गया। क्या बना? बोलो बोलो क्या बना? वाह उमर तेरी बादशाहत, वाह उमर तेरी जलाल, वाह उमर तेरा कमाल, वाह उमर तेरा अंदाज कि तूने एक शराबी को कहा ये क्या है। वो तेरी इस हुकूमत इस्लामिया में इतना खौफ ज़दा हुआ, अल्लाह से कहने लगा अल्लाह इज्जतदार आदमी हूँ, VIP सोसाइटी का आदमी हूँ, अब स्टेटस का मालिक हूँ, यहाँ पर सरेआम मुझे दुर्रे लगेंगे, जलील हो जाऊंगा, उमर के दुर्रों से बचा ले। रब ने फरमाया तूने बड़ी गमज़दगी में, बड़ी परेशानी के साथ मुझसे दुआ की है तो तू भी मेरा ही है ना, लेकिन उमर की बादशाहत तो भी मनवानी है, ताकि उमर की बादशाहत इस कदर कमाल के हो। फरमाया जल्दी 5 बोतल खोली, उमर के जलाल से, उमर के खौफ से यहाँ तो शराब सिरका बन जाता है। तो आज भी अगर उमर के गुलाम बरसरे इख्तिदार हूँ, रब मोहम्मद की कसम, शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां इधर से शराब बनाए, उधर से या सिरका बनकर निकले या जूस बनकर निकले। हो सकता है या नहीं हो सकता? ऊंची आवाज से गुलाम है किसके? मोहम्मद रसूलुल्लाह। किसके गुलाम है? जुमला नोट क्या करो, किसके गुलाम है? हमें अपनी गुलामी पे नाज है, फख्र है, और इस गुलामी में बादशाहत है। इस गुलामी में बादशाहत भी ऐसी, बादशाहत भी ऐसी, आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर ईसा रूहुल्लाह अलैहि तहिया व सलाम तक तारीख के किसी मंजर ने ये नजारा नहीं देखा। और रसूलुल्लाह से लेकर माविया बिन अबी सुफियान तक जो बादशाहत गुलामी रसूल में थी, उसका नजारा क़यामत तक और कोई देख भी नहीं सके। इसलिए अपनी गुलामी पे फख्र करो, अपनी गुलामी पे। अब अपनी गुलामी पे फख्र करो तो फिर गुलाम जो होता है वो आका का पाबंद होता है। क्या होता है? आका का पाबंद। तो हमें आका का पाबंद होना चाहिए। आका का, अगर मैं इसकी थोड़ी सी तशरीह करूं तो शायद बहुत सारे लोग नाराज हो जाए। कोई नहीं नाराज होगा, ये बुजुर्ग कहते हैं कोई नहीं नाराज होगा। अब देखो जरा मेरे प्यारो, मेरी बात को रात की तन्हाई में सोचना, जंगल से ऊपर झीका गली की तरफ जाते हुए, चलते हुए सोचना क्या कह रहा था। हुजूर के गुलाम हैं। अगर हम बाजार हुजूर की गुलामी में नहीं जा सकते, खुदा के घर में तो हुजूर की गुलामी में आना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए।
اللہ کی عبادت میں تو حضور کی غلامی میں ہونا چاہیے نا۔ میرے نوجوان، میرے بزرگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ننگے سر ہوتے ہیں۔ یہ غلام کی علامت ہے یا باغی کی علامت ہے؟ باغی کی۔ بولو، باغی کی۔ احساس کرو، غلام کی علامت ہے یا باغی کی؟ ہاں، یاد رکھیے گا، غلام اپنے آقا کے قانون کے تحت ہوتا ہے، اور غلام کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری آقا کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، ورنہ آقا کی نظر محبت نظر غضب میں بدل جائے گی۔ تو ہمیں غلامی میں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بنو گے غلام حضور کے؟ اور اونچی آواز سے بنو گے؟ اور غلامی کا تحفظ بھی کرنا ضروری ہے، غلامی کا تحفظ بھی کرنا، ورنہ ان غلاموں کی شکایت قیامت والے دن اللہ کے رسول اپنے اللہ کو لگائیں گے۔ میں جب قرآن پڑھتا ہوں نا تو میں دونوں زاویے دیکھتا ہوں، اور آج آپ کو بھی بتلا کے جا رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر آدمی اس امید پر ہے کہ اللہ کے رسول شفاعت کریں گے، کریں گے، ضرور کریں گے، بلا شک کریں گے، ہر حال میں کریں گے، بالیقین کریں گے، ہمارا ایمان ہے کریں گے، یقین ہے نا سب کو۔ اسی امید پر ہم گناہ پہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ ہمارے شفیع اعظم جو موجود ہیں، تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے نیکی کے کام کرنے کی؟ ایسا ہی ہے نہیں؟ جب بھی کسی آدمی کسی کمزوری میں ہو تو کہتے ہیں جی حضور بخشوا دیں گے، بس حضور کی رحمت کے امیدوار ہیں، حضور کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر حضور کی شفاعت کی امید پر جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ تو حضور کی امت میں بھی نہیں رہتا۔ حضور شفاعت کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ حضور نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، میری امت کے لوگوں، میں دنیا سے تو جا رہا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں محمد تم پہ بڑا حسن ظن رکھ رہا ہوں۔ کل اللہ کے دربار میں میرے چہرے کو سیاہ نہ کروا دینا۔ اللہ کے دربار میں اونچی آواز سے یہ جملہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا، اس جملے پہ غور کیجئے۔ اپنے گناہوں اور کرتوتوں کے ذریعے سے میں محمد کے چہرے کو سیاہ نہ کروا دینا۔ میں محمد کل میدان محشر میں ساری دنیا کے انسانوں کے سامنے بڑے خوبصورت چہرے کے ساتھ، فخر اور ناز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اپنی امت کا تعارف کروانے کے لیے کہ آدم علیہ السلام آپ بھی آ جاؤ، نوح علیہ السلام آپ بھی آ جاؤ، موسیٰ علیہ السلام آپ بھی آ جاؤ، ابراہیم آپ بھی آ جاؤ، عیسیٰ آپ بھی آ جاؤ، شعیب آپ بھی آ جاؤ، دانیال آپ بھی آ جاؤ، شیس آپ بھی آ جاؤ، سارے انبیاء رسول آ جاؤ، کل کائنات کے لوگوں آپ بھی دیکھ لو، میں محمد یہ ہوں، یہ ساری میری امت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ تعارف کروائیں گے۔ اب اگر ہمارے کرتوت ایسے ہوئے اور وہ کتابیں کھلنا شروع ہو جائیں، حضور کے چہرے کو پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بولیے ذرا، ہوگی۔ تو پھر ہم حضور کے چہرے کا نکھار کا سبب بنے یا حضور کی پریشانی کا سبب بنے؟ نکھار کا سبب بننا چاہیے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول جہاں شفاعت کریں گے، وہاں میری اور آپ کی شکایت بھی لگائیں گے، میری اور آپ کی شکایت۔ اور میں شکایت والی آیت کو ترجمہ کر کے تقریر ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ شفاعت کی امید پر رہتے رہتے کہیں شکایت کا شکار نہ ہو جائیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ اللہ۔ وقال الرسول، ایک طرف میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول سجدے میں پڑے ہوئے کہہ رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔
یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سجدے میں پڑے ہوئے شفاعتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول انگلی کھڑی کر کے کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ فلاں آدمی بھی قرآن کو چھوڑنے والا تھا، اے اللہ یہ فلاں آدمی بھی قرآن کو چھوڑنے والا تھا، اے اللہ یہ فلاں بھی قرآن کو چھوڑنے والا تھا، میں محمد ان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، تیرے دربار میں شکایت لگا رہا ہوں، میں نے اپنا قرآن امانت کے طور پر، علم کے طور پر، نبوت کے علم کے طور پر ان کو دیا تھا، لیکن یہ تو انگریز کی تعلیم پہ توجہ دیتے رہے، یہ دنیا کے نصاب تعلیم کو اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتے رہے، یہ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم اس لیے دیتے تھے کہ یہ دنیا کا بڑا آدمی بنے گا۔ میں محمد کا قرآن انہوں نے نہیں سکھلایا، نہ خود سیکھا نہ دوسروں کو سکھلایا، ان کے تعلیمی اداروں میں بھی میں محمد کا قرآن نہیں تھا، ان کے گھروں میں بھی میرا قرآن نہیں تھا۔ اے اللہ میں شکایت لگا رہا ہوں، وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، ان قومی، یہ جو میری قوم ہے جس کو میں قرآن دے کر آیا تھا، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، انہوں نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں توجہ کیجئے گا، جب میں اور آپ حضور کی شفاعت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ادھر سے اگر میری اور آپ کی شکایت لگا دی اللہ کے رسول نے، تو پھر شفاعت کی امید بھی ختم ہو جائے گی، ہمارا انجام کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ سوچنے کی بات ہے یا نہیں؟ اس لیے آج سے فیصلہ کرو، حضور کی شفاعت پانی ہے، حضور کی شکایت سے بچنا ہے، حضور کی شکایت سے بچی، آواز سے، حضور کی حضور کی شکایت سے ہم نے قرآن کو اپنی زندگی میں جز لازم بنانا ہے۔ قرآن ہماری زندگی ہے، ہماری روح ہے، قرآن ہماری حیات ہے، قرآن ہماری بلندی ہے، قرآن ہماری زندگی کا اثاثہ ہے، قرآن ہماری بادشاہت ہے، قرآن ہماری پہچان ہے، دنیا میں بھی پہچان ہے، برزخ میں بھی پہچان ہے، میدان محشر میں بھی پہچان ہے، جنت میں بھی پہچان ہے۔ اس پہچان کو قائم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی چاہتا ہے میں قرآن پڑھوں، اچھا پڑھنے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں صرف عربی والا تلاوت کر لی تو بس کافی ہے، یہ بھی ہمیں انگریز بتلا کر گیا ہے کہ تلاوت کرو۔ یہ کون بتلا کر گیا ہے؟ انگریز۔ جی قرآن تلاوت کرو، گھر میں تلاوت کرو گے تو جنات نہیں آئیں گے، سورہ بقرہ پڑھو گے تو یہ ہوگا، سورہ آل عمران پڑھو گے تو یہ ہوگا، بچہ نہ ہو رہا ہو تو سورہ مریم پڑھو، بچہ خوبصورت چاہتے ہو تو سورہ یوسف پڑھو۔ انگریز بتلا کر گیا۔ اچھا گھر میں جن آ گئے، بچوں کو بلا کر ختم پڑھوا لو، بیماری نہیں حل ہو رہی، سارے مل کر ختم شریف کر لو۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا، قرآن کی برکت ہے، ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، لیکن یہ میرے اور آپ کے لیے ناکافی ہے جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ قرآن میں رب ہمیں کیا کہتا ہے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ رب ہمیں کیا کہتا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کی گفتگو ہے جس کو ہمارے لیے ضروری ہے سمجھنا۔ اس لیے قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنے کا ارادہ کرو انشاءاللہ، عزم کرو، کرو گے انشاءاللہ، کرو گے انشاءاللہ۔ میں اکثر دعوت دیا کرتا ہوں اپنے احباب کو کہ ترجمے والا قرآن گھر میں رکھو اور اس کا ترجمہ روز دیکھو، 3 آیتیں، کتنی؟ 3 آیتیں روز دیکھو، جمع کر لو ہفتے میں، ہفتے کے بعد کسی ایک عالم کے پاس جو آپ کے قریب میں ہے ان سے کہے حضرت میں نے یہاں سے لے کر یہاں تک کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، آپ مہربانی فرما کر مجھ سے یہ ترجمہ سن لیں، جہاں کوئی غلطی ہے اس کی اصلاح فرما دیں، اور جو بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے نشان لگایا ہوا سمجھا دیں۔ کوئی مشکل ہے؟ اب تو اتنی آسان ہے الحمدللہ، مدرسوں کی برکت نے ہر گھر میں عالم موجود ہے۔ مولانا رضوان صاحب آ رہے ہیں، آپ ان کو کہیں جب یہ یہاں پر آئے حضرت ہم نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، جلدی آئیں، سب یہاں بٹھا لیں، ہمیں یہ ترجمہ جو ہم نے پڑھا ہے اس کی تھوڑی تشریح کر کے ہمارے دماغ میں اتار کر جائیں، آپ کی رہنمائی میں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں۔ کوئی مشکل ہے؟ اونچی آواز سے۔ تو قرآن سے تعلق رکھیں گے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن کو سمجھنا یہ رسول اللہ کی امانت ہے،
بولیے یہ کیا ہے؟ رسول اور اگر ہماری زندگی میں قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، قرآن کا معنی اور مفہوم بھی ہمارے دل دماغ میں بیٹھ گیا، عمل پیرا ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل ہم پر فخر کریں گے۔ اور میدان محشر کی ہولناکیاں، یہ جو منکرین قرآن ہے، قرآن سے دور زندگی گزارتے ہیں، میں وہ حدیثیں بھی آپ کو نہیں سنا سکتا، ٹائم زیادہ ہے، لیکن یاد رکھیے اس قرآن پاک کا مرکزی عنوان ہے لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو قرآن پاک کا مرکزی عنوان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کے دن میں اللہ کا غضب ہوگا، ہر انسان پریشانی میں ہوگا، سب کے اوپر وحشت طاری ہوگی، ہیبت طاری ہوگی، لیکن جس آدمی نے دنیا میں یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کی کثرت کرتا رہا، اللہ کو اتنا پسند ہے، قیامت کی ساری ہولناکیاں ایک طرف، لیکن اس کلمہ کا ود کرنے والے پر کوئی دہشت بھی نہیں ہوگی، کوئی وحشت بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو قرآن سے وقت بچے تو اس پر کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اب میرے ساتھ پڑھنا ہے، تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ ایسے نہیں، آنکھیں بند کریں سارے اور توجہ کریں، عرش کے نیچے رب کے سامنے بیٹھے ہیں، رب کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، 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 لا معبود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا الہ 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 الا اللہ۔ یہ کلمہ گواہ ہے انشاءاللہ جب آپ لوگ کثرت کے ساتھ یہ پڑھیں گے، یہ کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ رب العالمین آپ کی زبان سے اس کلمے کو دل میں اتاریں گے، دل سے اتر کر روح میں جائے گا، روح سے اتر کر پورے جسم کو یہ نورانی بنا دے گا۔ کل میدان محشر میں جب آپ کھڑے ہوں گے، مجھے یقین ہے کہ اس کلمے کی برکت یہ ہوگی کہ میدان محشر میں کوئی بھی دہشت بھی ہم پر نہیں ہوگی، کوئی بھی وحشت بھی ہم پر نہیں ہوگی، اللہ کا جلال اپنی جگہ، اللہ کا غضب اپنی جگہ، لیکن ہماری پیشانیوں پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ لکھا ہوا دیکھ کر قیامت کی ہولناکیاں پیچھے ہٹ جائیں گی، رب کا عرش پکار کر کہے گا او کلمہ پڑھنے والے مومن جس نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ اتنی محبت سے پڑھا ہے، جلدی آ جا رب کے عرش کے نیچے، اور رب کا عرش تیرے سائے کے لیے، تیرے اوپر سایہ کرنے کے لیے بےتاب ہے، جلدی آ کر رب کے عرش کے نیچے کھڑا ہو جا۔ جیسے ابھی ہم نے تصور کیا کہ عرش کے نیچے بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، اللہ کہیں گے دنیا میں تصور کر کے پڑھ رہے تھے، آج حقیقت میں پڑھو لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ۔ اب اگلا جملہ پڑھیں گے، سب یہاں سے مدینہ چلیں گے انشاءاللہ وجود ادھر ہوں گے، روح مدینہ ہوگی انشاءاللہ۔ حضور کے روضہ انور پہ چلتے ہیں، آنکھیں بند کر کے حضور کے روضہ انور میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر حضور پہ درود پڑھیں گے۔ ہمارا اللہ اپنے کرم، رحمت اور قدرت سے ہمارے نبی کو ان دیوانوں کا درود پہنچائے گا بھی، سنائے گا انشاءاللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ، میرے ساتھ پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، آج کی اس مجلس میں جتنا بھی قرآن پاک جو پڑھا گیا، یا الہ العالمین جو تلاوت ہوئی، پورے ماہ رمضان میں حافظ صاحب نے قرآن سنایا، جتنے ہی نمازیوں نے یا اللہ قرآن پڑھا، تیری تراویح کی، روزہ رکھا، جتنی عبادات کی، سب کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ یا الہ العالمین، اس سب پڑھنے پڑھانے جملہ عبادات کا ہدیہ پاک پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہدیتاً تحفتاً پہنچا۔ تمام انبیاء مرسلین کی ذوات مقدسہ کو یا اللہ اس کا ہدیہ تحفہ پہنچا۔ تمام انبیاء مرسلین کے جتنے متبعین ہیں میرے مولا، ان سب کو اس کا ہدیہ پہنچا، خصوصاً پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام، صحابیات، ازواج، بنات، بنین کو یا اللہ اس کا ہدیہ تحفہ پہنچا۔ یا اللہ حضور کی پوری امت جتنے بھی دنیا سے گئے ہیں یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا۔ یا اللہ جتنے گناہگار دنیا سے گئے یا اللہ ان کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ان کی بخششوں کے فیصلے فرما، یا اللہ ان کو عذاب قبر سے محفوظ فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ان پر کرم والے معاملے فرما۔ یا اللہ
جتنے مسلمان زندہ ہیں یا اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما یا اللہ، ان سب کے ایمان کو کامل فرما، تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو دینی رغبت نصیب فرما، سنت محمد الرسول اللہ عطا فرما، ایمان کی پختگی نصیب فرما یا اللہ، مسلمانوں کی جملہ پریشانیاں دور فرما یا اللہ، جملہ حاجات پوری فرما، جتنے مسلمان یا اللہ بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما یا اللہ، جتنے مسلمان حاجت مند ہیں سب کی جائز حاجات پوری فرما یا اللہ، جتنے مسلمان بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما یا اللہ، جتنے مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما یا اللہ، جتنے مسلمانوں کے رزق میں بے برکتی ہے ان میں برکت پیدا فرما یا اللہ، تمام مسلمان جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، اولاد صالح نصیب فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کی اولاد کو صالح اور تابع فرما یا اللہ، جن کی اولادیں نیک صالح تابع ہیں یا اللہ ان کی اولادوں کے تعلیم کے مسائل، شادیوں کے مسائل ہیں، بالخصوص جوان بچیاں گھروں میں ہیں، رشتے یا اللہ نہیں ملتے، اپنے کرم سے یا اللہ ان کے مسائل حل فرما۔ بہت سارے مسلمان دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جو جس دعا کے لیے کہتے ہیں یا اللہ اس کے حق میں ہم اس پورے مجمع میں دعا کر رہے ہیں سب مل کر یا اللہ، اس کے حق میں خیر والا معاملہ فرما، ان کی حاجات پوری فرما یا اللہ، اس مجمع میں جتنے موجود ہیں سب کی حاجات پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، ہم میں سے جس کے ہمارے والدین میں سے زندہ ہیں اور بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، جو تندرست ہیں ان کی تندرستی میں یا اللہ قوت عطا فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جتنے اعزاء اقربا بیمار ہیں سب کو شفا نصیب فرما، جس کے گھر میں یا اللہ جو پریشانی ہے وہ دور فرما، جو حاجت ہے وہ پوری فرما یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کو جو یہاں دعا میں شریک ہیں ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ، ہم سب کی بخشش فرما یا اللہ، ماہ رمضان بخشش کے لیے آیا تھا، ہم اس کی قدر نہ کر سکے میرے اللہ، ہم بے قدروں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہم ناقدروں کو معاف فرما دے یا اللہ، اگر تو نے معاف نہ کیا ہمارے دامن میں گناہ جائیں گے، کل نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ کو ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے یا اللہ، ان کے سامنے ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہماری وجہ سے ہمارے نبی کو پریشانی ہوگی یا اللہ، تو ہمارے نبی کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما، ہم سب پر کرم والا معاملہ فرما، اس بستی کے جتنے لوگ فوت ہوئے سب کی بخشش فرما یا اللہ، اس بستی میں جتنے گھر ہیں یا اللہ سب کو تو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، سب پر اپنا کرم نازل فرما یا اللہ، سب پر اپنا کرم نازل فرما یا اللہ، یہ مسجد جن لوگوں نے مل کر بنائی ہے قاری عقیل کے ساتھ مل کر یا اللہ، جن لوگوں نے جہاں زمین کا بندوبست کیا، تعمیر کا بندوبست کیا یا اللہ، تو جانتا ہے وہ کون کون ہے، جس میں بھی یا اللہ ان کے ساتھ خیر کے کلمے کہے، مال و دولت لگایا، حوصلہ افزائی کی یا اللہ، تو سب کو جانتا ہے، اور سب کے لیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں یا اللہ، تو انہیں اپنی رضا نصیب فرما، اپنی مسکراہٹ نصیب فرما، اپنے نبی کا پیار اور نسبت نصیب فرما، صحابہ کرام کی محبت انہیں نصیب فرما، کل میدان قیامت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں صحابہ کرام کی مائیت میں حشر فرما یا اللہ، اس گلشن کو، اس مسجد کو آباد فرما یا اللہ، یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، قاری عقیل صاحب بتلا رہے تھے یا محلے کے بہت سارے بچیاں بچے پڑھ رہے ہیں یا اللہ، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے میرے نبی کا داعی بنا، میرے نبی کے دین کا یا اللہ محافظ بنا یا اللہ، دنیا بھر کے جتنے مدارس مساجد ہیں سب کو اپنی حفاظت فرما، مساجد مدارس کے خلاف سازش کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما، حرمین مقدسین کے خلاف سازش کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ، دنیا بھر کے جتنے کفار ہیں اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں میرے مولا، تو ان کو مٹا دے، ان کی ساری تدبیریں ان پر پلٹ فرما یا اللہ، ان کو غرق فرما، ان پر عذاب مسلط فرما یا اللہ، انہیں تباہ و برباد فرما، پوری دنیا میں حضور کے سچے غلاموں کو اقتدار نصیب فرما، مسلمانوں کو حمیت نصیب فرما، مسلمانوں کو غیرت نصیب فرما، جذبہ جہاد نصیب فرما، خلافت کے حیا کے لیے کمر بستہ فرما یا اللہ، دجال کے شکنجوں سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، ہمارے سینوں میں قرآن محفوظ فرما، ہمارے عمل میں قرآن محفوظ فرما، ہماری اولادوں کی یا اللہ حفاظت فرما، اصلاح فرما یا اللہ، دجال کے مقابلے میں ہمیں حضور کے دین کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھانے کی توفیق نصیب فرما
یا اللہ جب تک ہم زندہ رہیں تیرے دیوانے بن کر رہیں. یا اللہ جب دنیا سے جانے لگے ہماری تمنا یہ ہے کہ تو ہماری زبان پر کلمہ جاری فرمائے, لیکن یوں نہ ہو یا اللہ کہ ہمیں کوئی کہے کہ کلمہ پڑھو. یا اللہ ہماری تمنا یہ ہے کہ روح پرواز کرنے لگی ہو اور تو خود ہمیں کہے کہ کلمہ پڑھ میرے بندے, میرے پاس آنے کا وقت آ گیا, اور پھر ہم اس وقت مست ہو کر پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ یہ کلمہ تو ہمیں پڑھائے اور ہم پڑھیں, ہماری روح پرواز کرے اور تجھ تک پہنچے تو یہ کلمہ پڑھتی ہوئی جائے. یا اللہ ہم لوگوں کو کہیں ہمارے جانے کا وقت آ گیا, ہمارے رب نے ہمیں کہہ دیا کلمہ پڑھو, تم بھی ہمارے ساتھ پڑھو. یا اللہ یہ منظر ہو ہمیں موت ملے. یا اللہ ہماری یہ تمنا قبول فرما. یا اللہ ہماری یہ تمنا قبول فرما. یا اللہ موت سے پہلے ہم سب کے گناہ معاف فرما دینا, کسی تکلیف کے ساتھ نہیں, آزمائش کے ساتھ نہیں, اپنے کرم اور رحمت کے ساتھ معاف فرما دینا. یا اللہ جتنی بہلائیاں جتنی خیریں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہیں سب میں ہمارا حصہ فرما. یا اللہ جتنے شرور سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے سب سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ ہم اپنی دعا کے آخر میں درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ اس درود شریف کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما. ہم نے نبی کی حدیثوں میں پڑھا جس دعا میں حضور پر درود پڑھا جائے پھر اس دعا کی صورت یہ ہوتی ہے سل توتا سل توتا سل توتا سل توتا. یا اللہ عبداللہ بن مسعود نے درود شریف پڑھ کر دعا مانگی تھی, حضور نے ان سے فرمایا تھا یا عبداللہ سل توتا. عبداللہ بن مسعود مانگ اب تجھے دیا جائے گا. وہ حدیث میری آنکھوں کے سامنے ہے میرے مولا. آج ہم حضور پر درود پڑھ کر شروع اور آخر میں ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول فرما دے, ہم سے راضی ہو جا, ہمارے گناہ معاف فرما دے, جہنم سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ جس حافظ صاحب نے حافظ محمد حذیفہ بن عقیل نے قرآن سنایا, اس کے ساتھ جو دو بچوں کی دستار بندی ہوئی, یا اللہ ان کو مستقبل کا بہت بڑا عالم بنا دے, ان کو شیخ الحدیث شیخ التفسیر بنا دے, مجاہد عالم بنا دے, ان کا فیض لاکھوں انسانوں میں تقسیم فرما دے. یا اللہ کل مسلمانوں کے بچے جو دین پڑھ رہے ہیں عالم بن رہے ہیں, یا اللہ ایک ایک کو اپنے نبی کا ایسا محافظ بنا جیسے صحابہ محافظ تھے. سب حق یا اللہ سب کے حق میں ہماری دعا قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من